بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کل جو ہے نیو ایئر ایو ہوگی اور پوری دنیا میں نئے سال کی قیامت کی خوشی میں بڑی محفلیں سجتی ہیں اور زبردست شراب پی جاتی ہے، خاص طور پہ مغربی دنیا میں. پاکستان میں بھی انڈر گراؤنڈ بہت کچھ ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن میں نے سوچا کہ آج ذرا کوئی مختلف نوعیت کا پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے سفارتکار رہا ہوں اور سفارتکاری اور شراب کا بڑا گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے، اور کہ جی سفارتکاری تو جب تک آپ شراب پئیں نہیں یا پلائیں نہیں، اس کے بغیر سفارتکاری مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ مغربی تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں یا ہمارے پروفیشن میں ایک لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک پرمیٹ ضرور کر گئے ہیں، اور ان کا انفلوئنس بہت ہوا بھی ہے. کیونکہ جب میں نے بھی سروس جوائن کی تھی بیک ان 1982، تو ہمیں انفارمل یہی بتایا گیا تھا کہ جی آپ نے شراب کے بغیر کوئی پارٹی مکمل نہیں ہوتی. ریسیپشن اگر آپ گھر میں کریں گے یا کوئی ڈنر کریں گے تو شراب کا سرو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ خود بے شک نہ پئیں، لیکن یہ ہے کہ سرو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہی باتیں ہمارے ذہنوں میں رہیں، کیونکہ میرا تعلق خود ایک یہ تو نہیں کہتا کہ مذہبی گھرانے سے ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہمارے بزرگ جو ہیں پریکٹسنگ مسلمان تھے. ہم تو نہیں ہیں لیکن وہ یقیناً تھے. تو ہمارے ذہنوں میں کبھی اس قسم کے خیالات نہیں آئے کہ ہم نے شراب پینی ہے یا پلانی ہے. لیکن یہ میں ضرور آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ جب میں کالج میں تھا تو اس زمانے میں شراب جو ہے ہمارے اپنے دوست وغیرہ بھی پیا کرتے تھے، ہمارے کلاس فیلوز وغیرہ بھی. اور یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور پھر آبجیکٹیو ریزولوشن بھی آئی 1949 میں، آئین کا حصہ بھی بنی بعد میں، لیکن کہیں بھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ شراب کو ہم نے اس پہ بین لگانا ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کے زمانے پہلی بار ان کے کانٹیکس میں ایک پروویژنل بین لگا، تو اس وقت تک پاکستان میں تو شراب عام ملتی تھی اور لوگ اسے عام پیتے تھے. بلکہ یہاں دو تین اشعار بھی اگر آپ معیوب نہ سمجھیں تو میں عبدالہدی حمید آدم جو کہ پاکستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے تو شراب کے متعلق زبردست باتیں لکھی ہیں اور بڑے زبردست اشعار کہے ہیں. مثال کے طور پر ان کی غزل سے میں نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں. رقص کرتا ہوں جام پیتا ہوں، رقص کرتا ہوں جام پیتا ہوں، عام ملتی ہے عام پیتا ہوں. مجھ کو میں سے بڑی محبت ہے، میں بسط احترام پیتا ہوں. شیخ و مفتی عدم جب آ جائیں، بن کے ان کا امام پیتا ہوں. تو یہ شراب کے معاملے میں ایک لحاظ سے بڑا ہمارا جو ہے ایک تعلق تو رہا ہے. بلکہ 1977 سے پہلے یہی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں نائٹ کلبز بھی ہوا کرتے تھے، یہاں کیسینوز بھی ہوتے تھے اور شراب کی دکانیں بھی ہوتی تھیں، تو کوئی پابندی نہیں تھی. پھر 1977 میں جب انتخابات ہوئے تو ایک نظام مصطفیٰ تحریک چلی. گو کہ وہ تحریک تو تھی کہ ریگنگ ہوئے، الزامات یہ تھے کہ انتخابات میں ریگنگ ہوئی، لیکن وہ بات میں اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی اس احتجاج نے، تو وہ نظام مصطفیٰ تحریک ہو گئی. اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے شراب کو حرام قرار دے دیا. لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ یہ ایک ٹیمپرری ہے، جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ شراب پینا اور پلانا دوبارہ وہی سلسلہ ریسٹور ہو جائے گا جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کا بھی تختہ پلٹ دیا گیا اور پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے. تو پھر اپریل 1979 میں ضیاء الحق صاحب نے اس کو مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا پاکستان میں. اب اس کے بارے میں بہت سی کنٹروورسی ہے. لوگ قرآن کے بھی حوالے دیتے ہیں
کہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، میں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن کچھ تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا ہے، شراب کو اسلام نے بتدریج حرام کیا ہے، اور جو آخری آیت نمبر 90 جو سورہ المائدہ میں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی کہ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، جو چیزیں حرام ہیں اس کا تو اسلام نے، قرآن نے باقاعدہ لکھ دیا ہے، یہاں پہ تو حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، صرف یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا قطعیت کے ساتھ کہ یہ حرام ہے۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی سزا مقرر نہیں ہے شراب پینے کی، قرآن میں یا سیرت سے بھی یا شریعت سے بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، تو اس لیے شراب کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن یہ آرگومنٹ کو اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بہت سے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، مثال کے تو سور کا گوشت کھانا تو حرام ہے، لیکن آپ اس کو کھاتے رہیے، ریاست آپ کو اس کی سزا نہیں دے گی۔ تو یہ کہنا کہ کیونکہ سزا کا کوئی تعین نہیں کیا گیا اس لیے یہ حرام نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر شیطانی کام ہوتے کیا ہیں؟ شیطانی کام حرام ہی ہوتے ہیں، گو کہ ان کی سزا تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا اگر یہاں پہ نہیں مل پائی۔ تو لیکن یہ کہنا کہ حرام نہیں، اور پھر باقی ہمیں باہر بات کی جو تاریخ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کے بعد جس طرح صحابہ، کیونکہ شراب ہر تہذیب و تمدن کا حصہ رہا ہے، اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب دنیا میں بھی شراب پی جایا کرتی تھی۔ جب یہ آخری آیت آئی، کیونکہ یہ بتدریج ہوا، پہلے اس کو کہا گیا کہ آپ جب نماز پڑھنے جائیں ایک ناپسندیدہ چیز سے دور رہیں، پھر یہی کہا گیا کہ جی آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو شراب پی کر نہ جائیں، اور پھر سورہ المائدہ کی اس آیت کے بعد اس کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ اس سے بچیے۔ تو بچنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہ پیے۔ اور پھر بات کی حدیثوں میں تو یہاں تک بھی ہے، اور قوی حدیثیں ہیں، ان میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ نہ پلانا درست ہے نہ پینا درست ہے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح ہی آج کل یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور جب نئے سال پرسوں ہم دیکھیں گے، اور پاکستان نے بھی گو کہ اب شراب قانونی طور پہ تو نہ آپ پی سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اسمگل شراب کی، جو بھی بہرحال بوٹ لیگنگ بہت یہاں پاکستان میں ہوتی ہے، تو شراب مل بھی جاتی ہے اور لوگ اپنی محفلیں بھی سجا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ نئے سال کی رات کو تو بہت ہی ہنگامہ ہوتا ہے۔ لیکن جب پاکستان میں اس کو بین کیا گیا تھا 1977 میں اور پھر 1979 میں، تو کچھ پروویژنز رکھی گئی تھیں کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ شراب پئیں اگر پینا چاہتے ہیں، یا جو فارنرز ہیں ان کو شراب ملتی رہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلز اگر ہیں تو وہاں ان کو ایک پرمٹ ملتا تھا، اس پرمٹ پہ وہ شراب منگوا بھی سکتے تھے اور وہاں سرو بھی کر سکتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود پرپس کے لیے، فارنرز کے لیے اگر وہ غیر مسلم ہیں، اور پھر جو نان مسلم ہماری کمیونٹیز پاکستان میں ہیں، تو لیکن اب یہ ہے کہ اوور آل پاکستان میں شراب پینا اور پلانا دونوں ہی قانوناً جرم ہیں۔ اب سفارت کاری میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا، جب ہم آئے تو ہمیں یہی انفارملی بتایا گیا، ناٹ فارملی، کہ جی شراب مت پلانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو جو ہے سفارت کار نہ آپ کی پارٹیوں میں آئیں گے، نہ آپ، اور جب آپ کی پارٹیوں میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ وہ دوستیاں نہیں بنا سکتے جو بڑا ضروری ہوتا ہے، اور پھر نہ آپ کو انفارمیشن ان سے لے سکتے، اندر کی بات نکلوا سکتے ہیں۔
تو یہ شراب اپنی پارٹیوں میں کم از کم آپ بے شک نہ پئیں لیکن پلائیں ضرور. یہ کیونکہ اس سے ایک کیونکہ جو ویسٹرن دنیا ہے باہر کی دنیا ہے, ویسٹرن نہ بھی ہو, ایون چائنیز ڈپلومیٹس بھی, جاپنیز بھی اگر دیکھیے تو ہاں شراب ہوتی ہے تو وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس محفل میں. یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں شراب نہیں ملتی, کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے, وہ رات کو کھانے کے ساتھ شراب پیتے ہی ہیں. تو جس ڈنر میں شراب نہ ہو تو ان کو ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کا کلچر کا حصہ ہے. تو اب ہمارے لیے یہ تھا کہ جی اگر آپ اپنی رات کو ایک ڈنر دے رہے ہیں اور آپ نے ڈپلومیٹس کو بلا رکھا ہے اور اگر آپ کے کھانے کے ساتھ شراب نہیں ہے تو پھر کھانا تو ڈرائی ہو گیا, یہ تو مزہ نہیں آیا, تو ایسا کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے ضروری ہے کہ شراب سرو کی جانی چاہیے. اب میرے جیسا بندہ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو یا کبھی سرو بھی نہ کی ہو یا اس کی بوتل کبھی ہاتھ میں بھی نہ پکڑی ہو, میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن میں جب ماسکو پہلی پوسٹنگ پہ گیا دوستو تو وہاں سب چیزیں سمجھنا پڑیں کہ وائن کیا ہوتی ہے, وسکی کیا ہوتی ہے, کونیاک کیا ہوتی ہے, ووڈکا کیا ہوتی ہے, اور پھر صرف یہ نہیں کس گلاس میں اس کو سرو کرنا پڑتا ہے. ہر الکوہول کا, ہر شراب کا اپنا اپنا گلاس بھی ہوتا ہے اور اس کی تعداد بھی, بیئر آپ وائن والے گلاس میں سرو نہیں کر سکتے اور جس گلاس میں وائن سرو کرتے ہیں اس میں وسکی سرو نہیں کر سکتے. تو یہ ساری وہ پیچیدگیاں تھیں جو ہمیں سمجھنی پڑی, پہیلیاں بجھوانا پڑیں کہ بھئی یہ شراب پہلے سرو کس طرح کرتے ہیں اور کس موقع پہ کون سی شراب سرو بھی کی جاتی ہے. پھر وائٹ شراب, وائٹ وائن کن, اگر فوڈ کی نوعیت کیا ہے, کیا آپ سرو کر رہے ہیں, اس میں وائٹ وائن کب سرو کرنی چاہیے اور ریڈ وائن کب سرو کرنی چاہیے. تو ایک زندگی ہماری مشکل میں آ گئی. لیکن بہرحال ماسکو جب ہم پہنچے تو جب ہم نے پہلی دعوت اپنے گھر میں کی تو چونکہ اس زمانے میں ماسکو نہیں تھا, میں یہ بات کر رہا ہوں 85-88 کی, تو اس زمانے میں ماسکو میں تو ہم شراب مثال کے طور پر جو بلیک لیبل ہے وہ ملتی تو تھی ڈپلومیٹک شاپ سے, لیکن بہت ایکسپینسو. تو ہم یہ کرتے تھے کہ جو شراب تھی وہ امپورٹ کر لیتے تھے ڈنمارک سے یا فن لینڈ وغیرہ سے, تو وہ ہمیں بہت سستی پڑ جاتی تھی کیونکہ ڈپلومیٹک کارگو پہ یا چیزیں جو آپ منگواتے تھے اس پہ تو کوئی ٹیکس وغیرہ لگتا نہیں تھا. تو وہاں سے ہم منگوا لیتے تھے اور سرو کر دیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک میرے ماسکو میں تھا میں, تو میرے پیرنٹس بھی آئے اور اس کے بعد پیرنٹس ان لا بھی آئے. تو جب ان کو معلوم پڑا کہ ہمارے گھر میں شراب پڑی ہے تو ان کو بڑی انایزینس فیل ہوئی کہ یہ کیا ہے بھائی یہ. تو بہرحال ان کو ہم نے سمجھایا کہ جی اب ہمارے پروفیشن کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر تو پارٹیاں کامیاب ہی نہیں ہوتی اور جب تک شراب سرو نہ ہو تو بات آگے بنتی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے ہم سے اتفاق تو نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ گزارا ہی کیا جب تک وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ رہے. کیا کر سکتے تھے کیونکہ جب ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ پروفیشن ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنا ہی ہے, تو اب یہ بھی تھا کہ جو میرے ماسکو میں سفیر تھے بڑے شریف النفس انسان, ان کا پچھلے بلکہ اسی سال انتقال ہوا. وہ خود بھی شراب نہیں پیتے تھے, ہماری طرح ہی تھے, لیکن وہ شراب سرو کرتے تھے جس طرح ہم کرتے تھے. تو ایک لحاظ سے ان سے بھی ایک انسپریشن تھی کہ چلیے جی کیا فرق پڑتا ہے, ہم خود تو نہیں پی رہے نا, سرو بھی کر رہے ہیں اور سرو بھی اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. اگر پارٹی ہو رہی ہے گھر میں اور ہم اگر تعلقات ہمارے بڑھ رہے ہیں رشینز ہیں سوویٹس کے ساتھ جو ہمارے گھر میں آتے ہیں, اگر ہم اچھی پارٹی کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم خود تو اس حرام چیز کو پہ ہاتھ نہیں لگا رہے. لیکن ایک لحاظ سے اپنے سفیر صاحب سے ہم نے یہ سیکھا. تو یہاں تک تو بات چلتی رہی, ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد میری پوسٹنگ ناظرین ہو گئی نیو یارک میں بھی. میں نے ماسکو سے میں پھر پاکستان آ گیا, پاکستان سے میری پوسٹنگ پھر نیو یارک ہو گئی. نیو یارک میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ماحول ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی
ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ نیو یارک میں تو زیادہ شاید ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں پہ شراب کرنا تو بالکل ہی مجبوری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر تو سفارتکاری چل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی محفل میں شراب ہو تو اس میں جو ویسٹرنرز ہیں وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہیں، مسلمان ڈپلومیٹس بھی، زیادہ تر ہمیں وہی لوگ نظر آئے جو کہ شراب پیتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے، کم از کم اپنے گھر میں جو پارٹیز ہیں۔ کیونکہ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ گو کہ ہمارے ہاں شراب ہم پاکستانی ڈپلومیٹس ان کو سرو تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا 23 مارچ کا جو ہر سال قرارداد پاکستان یا پاکستان ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اس میں ایک آفیشیل ریسیپشن امبیسڈر یا ہائی کمشنر ہوسٹ کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ہارڈ ڈرنکس سرو کریں یا الکوہول سرو کریں، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے سافٹ ڈرنکس سرو کی جاتی ہیں، سافٹ مشروبات۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک پابندی تو ہے ہمارے اپنے رولز میں کہ شراب ہم جو آفس ہے، جو چانسری ہے، ایمبیسی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے دوستو، ایک چانسری ہے اور ایک ریزیڈنس ہے۔ ریزیڈنس بھی ایمبیسی کا حصہ ہی ہوتا ہے، سفیر کا جو ریزیڈنس ہوتا ہے، اور چانسری آپ کہہ لیجئے کہ اس کا آفس ہوتا ہے۔ تو اس کی اجازت نہیں تھی کہ چانسری میں آپ سرو کریں۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایمبیسیڈر اگر اپنے پاکستان ہاؤس میں اگر پارٹی کر رہا ہے تو وہاں انفارمل گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں شراب سرو کر رہا ہے تو اٹس اوکے۔ لیکن اگر کسی لیٹ سے کوئی فارن منسٹر آ گیا ہے اور اس کا ایک فارمل ڈنر ہو رہا ہے پاکستان ہاؤس میں، تو پھر اور وہاں پہ کوئی شاید وہ جرمنی میں ہو یا لنڈن میں ہو، تو اس میں پھر شراب سرو نہیں ہوتی ہمارے ہاں، چاہے وہ آفیشیل ڈنر ہو جاتا ہے تو اس لیے وہاں شراب سرو کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو لیکن چانسری میں تو بالکل ہی شراب کی ممانعت ہوتی ہے کہ اگر چانسری میں آپ کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کوئی ایونٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ شراب کا سرو کرنا بھی ممنوع ہے۔ تو یہ ڈسٹنکشن بھی بہت ضروری ہے رکھنا۔ تو میں پھر نیو یارک چلا گیا۔ نیو یارک سے میری پوسٹنگ پھر ہو گئی سنا۔ سنا یمن کا دارالحکومت، یہ میں بات کر رہا ہوں 94-97 کی۔ وہاں بھی ہم نے یہی طریقہ کار رکھا۔ پھر یمنی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، شراب بھی پیتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں، سچی بات تو یہ ہے، لیکن بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یمن کی محفلوں میں بھی جب ہم نے اپنے گھروں میں پارٹیز کی، میں وہاں فرسٹ سیکرٹری کے طور پہ گیا تھا ایمبیسی میں، تو وہاں شراب ہم سرو کرتے تھے۔ کوئی کبھی نہیں لیکن سرو ضرور کیا۔ آج تک معلوم نہیں ہے کہ شراب کا ٹیسٹ ہوتا کیا ہے۔ اگر میں پیتا تو شاید میں تسلیم بھی کر لیتا، لیکن شراب میں نے پی کبھی نہیں، اور سرو ضرور کرتا رہا ہوں جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ تو یمن میں بھی ہم نے شراب سرو کی، اور امپورٹ ہم کرتے تھے باہر سے، اور آ جاتی تھی، اور بڑی زبردست پارٹیز ہوا کرتی تھیں ہمارے گھر میں۔ اور بڑے، کیونکہ وہاں پہ مشنز کم تھے سنا میں، اور اچھی شراب ملنا ذرا مشکل ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھی شراب آپ پلا رہے ہیں تو لوگ زیادہ بھی آ جایا کرتے تھے، اور مسلمان لوگ بھی، اور یمنی خاص طور پہ لوکل یمنی، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپس کی بات ہے کہ یہاں پہ جب سفارت خانے کچھ پاکستانیوں کو بلاتے ہیں تو وہ شوق سے چلے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں شراب سرو کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی تو جو لوگ شراب جن کو آسانی سے نہیں ملتی اور جو شراب پیتے ہیں یا پینا چاہتے ہیں، تو وہ خوشی ایمبیسی کے ریسیپشن سے بھی جاتے ہیں، اور وہاں جو ان کی پارٹیز ہوتی ہیں وہاں بھی جاتی ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی جو جاتا ہے وہاں شراب کی ہی وجہ سے جاتا ہے، ایسی بات نہیں کر رہا میں، لیکن جو لوگ جن کو میسر نہیں ہے وہ شراب پیتے بھی ہیں، پینا چاہتے ہیں، تو ان کو بڑا انتظار ہوتا ہے
کہ نیشنل ڈے ریسیپشنز آئیں یا کوئی پارٹی ہو جن میں وہ جا کے شرکت کریں. تو یمن میں کیا ہوا، صنعاء میں ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ میرے ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین. غالب کا بڑا دلچسپ شعر ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا. اچھا، صنعاء میں میں نے ایک پارٹی کی اور اس میں کچھ ڈپلومیٹس بھی تھے، کچھ وہاں پاکستانی کمیونٹی کے بھی کچھ لوگ تھے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ چلیے پہلے ایک قصہ سنا دیتا ہوں. قصہ کچھ یوں ہوا کہ پارٹی شروع ہوئی، لوگوں نے کھانا بھی شروع کیا، اس کے بعد شراب بھی پینا شروع کر دی. تو تقریباً 2 گھنٹے ہوئے تو اس کے بعد میں دیکھا کہ ایک دو ہمارے عرب ڈپلومیٹس سے، میں نام نہیں لوں گا ان ممالک کا، وہ دونوں ڈپلومیٹس تھوڑا سا ان میں ایک تلخ کلامی سی شروع ہو گئی. اور میں نے نوٹ کیا کہ یہ دونوں اب تھوڑا ذرا آؤٹ ہو گئے ہیں شراب پی کے. اور کافی صرف آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ بڑی بدمزگی پیدا ہو گئی، ہاتھ پائی تک نوبت آ گئی. بہرحال ان کو مشکلوں سے بچایا اور رخصت کیا. اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک ندامت بھی ہوئی کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے مہمان اور یہ واقعہ بھی ہو گیا، کیونکہ صنعاء ایک چھوٹی سی جگہ تھی، باتیں بڑی جلدی پھیل جاتی تھی وہاں پہ. تو تھوڑا بہت ایک احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس میں ہماری کوئی خطا تو تھی نہیں، ہو گیا. لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں کیوں شراب سرو کر رہا ہوں؟ کیا اس کا، اگر شراب کا نتیجہ یہی نکلنا ہے، گو کہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ایک واقعے کو آپ لے کر چیزوں کو جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال میں نے اس طرح ہی سوچا اور میں نے کہا کہ میں کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہا ہوں. کیونکہ بہت سی احادیث، پھر میں نے تھوڑا سا پڑھنا بھی شروع کیا، یہ سورہ المائدہ کی جو آیت، وہی سے میرا شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا جاننے کی کوشش تو کروں کہ آیا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ہمارے صحابہ نے کس طرح ریاکٹ کیا جب یہ آیت نازل ہوئی آخری آیت شراب کے بارے میں. تو میں نے سوچا اور ایک حدیث میری نظروں سے گزری کہ شراب پینا اور پلانا دونوں ہی شیطانی کام ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی ہم کیوں یہ شیطانی کام کریں، اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے. اگر ہم ایک دعوت کر رہے ہیں اور پاکستانی کھانے جس طریقے سے ہم سرو کرتے ہیں، ہمارا تو بڑا لیوش دسترخوان ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ایک پارٹی کرتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں رکھیں اس میں، کیونکہ آپ اگر کسی ویسٹرن ڈپلومیٹ کے گھر چلے جائیں تو وہاں پہ بڑا ایک سادہ قسم کی چیز ہوتی ہے، ان کا زور شراب پہ ہوتا ہے، کھانا کوئی اتنا لیوش نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا بھی ہمارا بڑا زبردست ہوتا ہے، 7 سے 10 ڈشز تک موجود ہوتی ہیں. اس میں آپ ہر قسم کے کباب بھی آپ کو نظر آئیں گے، کڑھائی ٹکا بھی نظر آئے گا، ہر قسم کی چیزیں وہاں پہ مل جاتی ہیں، اور ساتھ آپ شراب بھی دیتے ہیں. اس لیے پاکستانی جو پاکستانی ڈپلومیٹس کی پارٹیز ہیں وہ بڑی مشہور ہیں دنیا بھر میں، کہ یہ لوگ ہاسپٹیلٹی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کی ٹیبل جب ہوتی ہے وہ زبردست کھانوں سے بھری پڑی ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ شراب بھی شامل کر لیں تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں جب اس کو ہمارا دین اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ ایک شیطانی عمل ہے. چلیے یہاں تک کہ ہے کہ آپ خود تو نہیں پی رہے لیکن آپ ایک دوسرے کو تو پلا رہے ہیں نا، آپ انکریج تو کر رہے ہیں کہ دوسرا شخص شیطانی عمل کرے، تو یہ بھی کسی طور مناسب نہیں ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بھئی آئندہ سے ہم بھی سرو نہیں کرتے، یہ چھوڑیے، بس ویسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ شراب کے بغیر جو ہے سفارتکاری آگے نہیں بڑھ سکتی، یا دوستیاں نہیں ہو سکتی، یا لوگ آپ کی پارٹیز میں نہیں آئیں گے.
ہم نے کہا نہیں آتے تو بھلے نہ آئیں، لیکن اب ہم نے شراب سرو نہیں کرنی. تو جو میرے گھر میں اس وقت شراب موجود تھی، اگلے ہی دن میں نے میرے کلیگ تھے تو ان کو کہا کہ جی اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. بیوی نے تو کہا کہ اس کو توڑ دیجئے سب شراب کو بوتلیں. میں نے کہا نہیں یار اتنا ظلم نہیں کرتے، بھجوا دیتے ہیں اپنے کلیگ کو، ان کا بھلا ہو جائے گا، وہ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے تو فیصلہ نہیں کیا نا سرو کرنے کا، تو وہ اپنی پارٹیز میں سرو کر لیں گے. تو میں نے ان کو بھجوا دی اور ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں سرو کریں گے. اچھا اس کے بعد جو پہلی پارٹی ہوئی ہمارے گھر ثنا میں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں سرو کر رہا تھا، تو جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے شراب نہیں سرو کرنی، تو اگلی پارٹی ہوئی. تو کچھ دوست ایسے بھی تھے جو پہلے بھی ہماری پارٹیز میں آتے رہے تھے، تو وہ انتظار یہی کر رہے تھے کہ ابھی کچھ آفر ہوگی اور شراب بھی آئے گی، لیکن شراب نہیں آئی. تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو گیا. تو ان کو بتانا پڑا کہ جی پچھلی پارٹی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اس کی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی پارٹیز میں شراب سرو نہیں کریں گے. تو تھوڑا سا ان کا چہرہ اتر سا گیا، لیکن بہرحال پارٹی اچھی ہو گئی ان دا سینس کہ لوگوں نے کھانا خوب کھایا. اور اس کے بعد پھر میں پاکستان میری پوسٹنگ ہو گئی اور پھر یہاں سے میں چلا گیا جنیوا. اب جنیوا جیسے شہر میں جہاں پہ آپ یو این میں سرو کر رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کی پارٹی میں کوئی یہاں پہ شراب کے بغیر آئے. تو جب میں نے پہلی پارٹی اپنی کی جنیوا میں اپنے گھر، تو وہاں شراب تو آبویسلی نہیں تھی، لیکن لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ بھئی شراب یہاں نہیں سرو کی جاتی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں دوستو، کہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا اپنی سفارتکاری جو زندگی میری سفارتی زندگی ہے، کہ مغربی دنیا کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اگر آپ کی پارٹی میں لیٹ سے شراب نہیں ہے، تو سچی بات ہے کہ وہ جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کو کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. لیکن پریشانی ہوتی ہے مسلمانوں کو جو ہمارے مسلم دنیا کے ڈپلومیٹس ہیں، ان کو شراب نہ ملے. یہ جو ہمارے کچھ پاکستانی بھی، سارے تو نہیں، بہت کم محدود تعداد میں جو لوگ ہیں، جب وہ آپ کی پارٹیز میں آتی ہیں ان کو شراب، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو پارٹی میں مزہ نہیں آتا. مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ریلیجن میں ایک چیز نہیں ہے الاؤڈ، تو اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو ہے ان کو مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ ہمارا کھانا بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو بڑے دلچسپی کے ساتھ کھاتے بھی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ پارٹی سے جاتے ہوں گے کھانا کھا کر، تو وہ جا کر اپنے گھر میں شراب کے 2 گھونٹ لے بھی لیتے ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے. اور لیکن میں نے کم از کم اپنی سفارتی زندگی میں مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا جس کے تحت میں یہ سوچوں کہ ہماری پارٹیز میں لوگ نہیں آتے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا کھانا ہم اتنا لیوشلی سرو کرتے تھے کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب ان کے گھر پارٹی ہوگی اور کب ہمیں اچھا کھانا کھانے کو ملے گا. اور بڑی زبردست چیزیں، پاکستانی فوڈ آپ جانتے ہی ہیں، اس میں ویرائٹی زبردست ہے، سندھ سے لے کر گلگت بلتستان تک اور خیبر پختونخوا آپ چلے جائیں، آپ کو مختلف قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ کو وہ پکانی آتی ہیں، آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہیں، تو کیا بات ہے، وہ دسترخوان تو زبردست دسترخوان ہو جائے گا. تو ہمیں کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ہوا. سچی بات یہ ہے کہ جنیوا میں ہم جب تک رہے، جب بھی ہماری پارٹیز ہوتی رہیں، بار بار لوگ آتے رہے، حالانکہ وہ ڈرائی پارٹیز تھیں، لیکن لوگ اس میں بڑی شوق سے آتے رہے کہ چلیے جی جا کے اچھا سا کھانا ہم کھاتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں ابھی تک یہی خیال ہے کہ بھئی شراب پلانا ضروری ہے، اور
اکثر میں اپنے جو ینگ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال ہے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ ایک آرٹیکل بھی لکھا اس کے بارے میں. یہ ڈپلومیسی اینڈ الکوہول، یہ اگست 2020 میں چھپا تھا اور عرب نیوز میں. تو اگر آپ کو پڑھنا چاہیں ڈیٹیلز تو اس میں وہ موجود ہیں. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ پیدا ہوئی کہ جی میں پھر جنیوا سے میری پوسٹنگ لنڈن ہو گئی، اور لنڈن میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور وہاں بھی جب میں نے پہلے اپنی پارٹی کی تو اس میں شراب نہیں تھی. تو جو ہمارے برٹش پاکستانی جو کچھ لوگ تھے ان کو تھوڑی مایوسی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہے، کس قسم کی پارٹی ہے. لیکن جو فارنرز تھے، ڈپلومیٹک کور کے لوگ تھے، انہوں نے فلی انڈرسٹینڈ کیا. جب ہم نے سافٹ ڈرنک سے ہی آغاز کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ شراب سرو نہیں ہو رہی. تو اس میں کوئی ایسا ہمیں مسئلہ نہیں ہوا. یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سے ممالک ہیں جو کہ صرف پاکستان نہیں، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ شراب جو ہے وہ سرو نہیں کی جاتی آفیشلی. مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، قطر ہے، ایران ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ شراب سرو نہیں کی جاتی. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بھارت جیسے ملک میں دوستو آپ کو تو یہ ہے نا کہ ہمیں سب کو یہ ہے کہ بھئی بھارت میں شراب عام ملتی ہے، عام پیتا ہوں، جس طرح عبدالحمید عدم نے اپنے شعر میں کہا. تو وہاں بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ بھارت میں کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جن کو ڈرائی اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جہاں پہ پاکستان کی طرح شراب پہ مکمل پابندی ہے. اس میں سر فہرست جو ہے وہ اگر مجھے صحیح یاد پڑے تو بہار ہے، اس طرح میزورام ہے، شاید ناگالینڈ بھی ہے، اور گجرات جہاں سے پرائم منسٹر مودی پہلے چیف منسٹر تھے اور اب پرائم منسٹر ہیں، ان کی اسٹیٹ ہے، امیت شاہ کی اسٹیٹ ہے. تو وہاں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ شراب جو ہے اسی سے ہی ٹورزم بڑھتا ہے، یا اسی سے ہی آپ کی پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں، یا اسی سے ہی سفارت کاری چلتی ہے. تو اس پرسیپشن چونکہ ہمارے ہاں ہم مغربی پریکٹسز سے بڑے انفلوئنسڈ ہیں، جو اس وقت سفارت کاری کے جو مروجہ پریکٹسز آپ کہہ لیجیے قوانین، تو پریکٹسز جو ہیں وہ ہم سارے ویسٹرن اورینٹڈ ہیں یا ویسٹ سے انفلوئنسڈ ہیں. تو اس لیے چونکہ ویسٹرن کلچر میں، یا ایون چائنیز، ویسٹرن تو کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، جو نان مسلم آپ کہہ لیجیے جو کلچرز ہیں، اس میں چونکہ شراب کھانے کا ایک لازمی جزو ہے، تو اس وجہ سے ہم نے بھی متاثر ہوئے کہ جی یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ یہ ضروری ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ایسے لازم و ملزوم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ایفیکٹو سفارت کاری ہو جاتی ہے. میں بھارت کی بات کر رہا تھا، تو بھارت میں 4-5 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ شراب پہ پابندی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے قدرت کی کیا باتیں ہیں کہ یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور یہاں پہ جو لوکل میڈ شراب ہوتی ہے وہ بھی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ابھی بالکل پابندی ہے، لوگ چھپ چھپا کے اپنے گھروں میں شراب بنا کے پی لیتے ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ شراب پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو آ کے ذرا بتاؤں گا کہ میں نے پچھلی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا مشورہ دیا تھا اور اس پہ عمل ہوا کہ نہیں. مختصر سے وقفے کے بعد. جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولا، جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولا، زہدان کرام پیتا ہوں. اب میں جب برلن میں بھی یہی تھا، جرمنی میں جب میں سفیر بن کے گیا تو وہاں بھی میں نے شراب سرو نہیں کی، اور جرمنز آتے تھے، پارٹیز بھی ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر میں بھارت چلا گیا. اچھا، بھارت میں
جب میں نے پہلی پارٹی کی اور اس میں کچھ جرنلز بھی بھارتی جرنلز بھی موجود تھے، تو پہلی پارٹی میں یہی ہوتا ہے کہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہوتی ہے لوگ اسی کو سامنے رکھ کے ذہن بنا کے آتے ہیں، اور تو وہ اسی ذہن سے آئے ہوئے تھے. تو ایک نے مجھ سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب وغیرہ نہیں ہے تو بہت ان کو پریشانی سی ہوئی اور حیران بھی ہوئے کہ یہ پاکستان ہاؤس میں کیسی پارٹی ہو رہی ہے جہاں پہ شراب ہی نہیں ہے. تو ایک جرنلسٹ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ ہائی کمشنر صاحب یہ کیا ہے، یہاں تو کوئی شراب شروب نہیں آپ سرو کر رہے. اب میں تھوڑا سا اس سوال سے چونک بھی گیا، کیونکہ یوزلی لوگ سوال نہیں پوچھتے، اگر نہیں ہے سو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میزبان کی مرضی ہے. لیکن بھارت انہوں نے چونکہ سوال کر لیا تو اب میرے لیے جواب دینا بنتا بھی تھا. تو اس وقت جو بھی ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ جی دیکھیے، یہ پاکستان ہاؤس جہاں پہ آپ اس وقت ہیں یہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے، یہ پاکستان ہے. تو جو چیز پاکستان میں قانونی طور پہ اس پہ پابندی ہے تو یہاں میں اس کو کس طرح سرو کر سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہاؤس تو پاکستان ہے. تو چونکہ پاکستان میں اس سے پابندی ہے تو لہٰذا میں یہاں اس سے بھی یہاں سرو نہیں کر سکتا. لیکن ایک مسئلہ اس سے اٹھتا ہے کہ تو اس سے پہلے کیوں پھر یہاں پہ سرو ہوتی رہی. ایکچولی دو آرگومنٹس بن جاتے ہیں. ایک تو اگر اسلام میں اس پہ پابندی ہے تو پھر پاکستانی یا دوسرے مسلمان ڈپلومیٹس کیوں اس کو پیتے ہیں یا پلاتے ہیں. اگر پاکستان پہ اس پہ پابندی ہے تو پھر پاکستانی ڈپلومیٹس اس کو کیوں پلاتے ہیں یا خود کبھی کبھار پیتے بھی ہیں. اب یہ دو آرگومنٹس ہیں. جہاں تک دین کی بات ہے، دین میں تو بہت سی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں ہم اچھالتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کرتے، سود ہم لیتے ہیں. اور کہ مسلمان پورک نہیں کھاتا، شراب ضرور پی لیتا ہے لیکن پورک کھانے سے تھوڑی بہت اس کو ایک کچکچاہٹ سی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین تو بہت سی چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے لیکن ہم سب وہی کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی آرگومنٹ اتنا نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ اب چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے قوانین جو ہیں، جو بھی قوانین بنتے ہیں ان پہ بیوروکریٹ یا ڈپلومیٹ کسی نہ کسی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں نے جس میں ذکر کیا کہ آفیشیل ہمارے ریسیشنز میں، پاکستان کے آفیشیل ریسیشنز میں یا آفیشیل پارٹیز میں ہم شراب سرو نہیں کرتے. تو یہ ایک جو ہے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈائیورجنسی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک سفارت خانے میں کام کر رہے ہیں، ایک آپ کا کلیگ سرو کر، میں جنیوا میں تھا، میرے باقی جو کچھ کلیگز تھے وہ سرو کرتے تھے، میں نہیں کرتا تھا. تو جو ہمارے فورن دوسرے ڈپلومیٹ سے جب میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے یا ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، تو ان کو بڑی ایک پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، تم جو بات کر رہے ہو تمہارے گھر میں نہیں ہوتی لیکن دوسری طرف ہم تمہارے کلیگ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں تو شراب سرو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی ایکسپلین کرنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے. تو میں نے ایک جو ہے پچھلے پرائم منسٹر کو ایک تجویز دی کہ جی آپ اس طرح کریں کہ اس پہ مکمل پابندی لگا دیجئے. جس طرح اگر لیٹ سے آپ سعودی عرب کسی سعودی ڈپلومیٹ کے گھر جاتے ہیں، اگر پرائیویٹ پارٹی بھی ہے تو وہ شراب سرو نہیں کرتے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم شراب نہیں، چاہے وہ کوئی بھی سعودی ڈپلومیٹ ہو. اسی طرح ایرانی کوئی ڈپلومیٹ آپ کو اپنی پارٹیاں بلا رہا ہے تو تمام ڈپلومیٹس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ شراب سرو نہیں ہو رہی. تو آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ یہاں شراب سرو نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک پالیسی بنا رکھی ہے. چونکہ ہمارے یہاں کوئی پالیسی اس طرح ہے نہیں، تو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ جی پاکستانی ڈپلومیٹس کو بھی چاہیے، کیونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں،
اور پاکستان میں ہم نے اسے پابندی لگا رکھی ہے، تو کیا ضرورت ہے پاکستانی سفارتکاروں کو بھی کہ اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں، پرائیویٹ پارٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ سفارتکاروں کا ایک انٹرٹینمنٹ الاؤنس بھی ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے، تو پرائیویٹ پارٹی اگر وہ کر رہے ہیں اور حکومت کا ہی خرچہ ہو رہا ہے تو اس میں شراب سرو کر رہے ہیں، کوئی تک نہیں بنتا۔ وہ اگر ڈپلومیٹ اپنے طور پہ پی رہا ہے یا کچھ دوستوں کو بلا کر پی رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستانی جو ڈپلومیٹس ہیں اگر گھر میں اپنے بلاتے بھی ہیں تو ان پہ پابندی لگا دیجئے کہ وہ آئندہ سے سرو نہیں کریں گے شراب، کیونکہ ہمارا دین تو اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ تو یہ عمل اس پہ کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے شاید یہی سوچا ہوا کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیبل ہے اگر ہم اس کو سیریسلی کرنا چاہیں اور یہ ایک آفیشیل ایک انسٹرکشنز ایشو کر دیں کہ آئندہ جتنے بھی پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں وہ اسٹرکٹلی اس پہ ابائڈ کریں گے اور آئندہ سے اپنے گھروں میں جو پارٹیز ہوتی ہیں چاہے وہ آفیشیل ہیں، انفارمل ہیں، فارمل، اس میں شراب سرو نہیں کریں گے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ضرور یقین دلاتا ہوں کہ شراب نہ سرو کرنے سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور چونکہ میں خود میں نے چھوٹی سی 3rd سیکٹری سے میں سفیر بنا ہوں، ہر اسٹیج پہ میں نے دیکھا ہے اور میری تو سفارتکاری میں کوئی فرق نہیں پڑا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں شراب پلانا یا پینا سفارتکاری کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، سفارتکاری بغیر شراب کے بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر آپ اپنے کلچر، اپنے ریلیجن کے حساب سے اپنی پارٹیز ارینج کرتے ہیں تو دنیا آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والی حکومت اس پہ ذرا غور کرے گی۔ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو ڈسکس کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک یونیفارم پالیسی بن جائے تمام پاکستانی ڈپلومیٹس کے لیے تو اس سے جو کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ان میں رجحان کم ہے شراب پینے اور پلانے کا، تو ایک یونیفارم پالیسی اگر بن جائے گی تو تمام دنیا بھر میں یہی ہوگا کہ پاکستانی سفارتکار جو ہیں ان کے گھروں میں شراب سرو نہیں ہوتی۔ تو اگر اگلی آنے والی حکومت اس قسم کو اقدامات لے لیتی ہے تو میں ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں بہت سے میرے اپنے کالیگز، اپنے دوست اس سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ کہیں گے ایک غیر ضروری ڈسکشن ہے، لیکن چونکہ کل نیا سال آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلیے اسی مناسبت سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ڈی سائفر پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔